بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استغفار۔ استغفار کی اہمیت، استغفار کی فضیلت اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ ابن آدم فطری طور پر خطا کار اور خاکسار ہے۔ گناہوں کی کثرت سے اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، جسے پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرتے رہنا انبیاء کا شیوا رہا، اور یہی انسانیت کے معراج بھی ہے۔ استغفار اسی خوبصورت عمل کا نام ہے۔ استغفار سے انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور رحمتوں اور برکات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے روح کو پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مصائب اور مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ استغفار کی بدولت انسان اپنے حقیقی اور ابدی دشمن شیطان سے اپنے خالق و مالک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ استغفار سے ہی انسان شیطانی جال سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ استغفار تمام راحتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے۔ ان کی مجلس تھی، ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری زمین کی پیداوار نہیں ہوتی، آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ نے مختلف شکایات کا صرف ایک ہی جواب دیا، استغفار۔ اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں سورہ نوح کی یہ آیت آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ نوح میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور اس میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یعنی کہ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے کہ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مال عطا فرما دیتا ہے، بیٹوں سے مدد فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ تمہیں باغ عطا فرمائے گا جس میں تمہارے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی کہ جنت کے باغات۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت میں نے سورہ شورى سے لی ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے انسان کے اوپر کہ فرشتے بھی انسان کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب وہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ دیکھیں، توبہ کا خیال آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ توبہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ توبہ کا خیال اس وقت آتا ہے جب وہ اس بندے کو نوازنا چاہے، تو پھر اسے نوازنے کے لیے توبہ کا خیال دل میں ڈال دیتا ہے۔ مختلف آزمائشیں، تکلیفیں انسان کو اس طرف لے آتی ہیں، پھر اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اور اس استغفار کی بدولت میرا نصیب بدل جائے۔ استغفار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ سچی اور خالص توبہ کرنے والے کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے
جو معافی مانگ لے۔ سب سے بہترین جو استغفار ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو حدیث میں بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ پڑھے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور میں آپ کو اس کا ایک اہم وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں کہ استغفار کی بدولت انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کا قرب اس کو مل جاتا ہے، اس کی مسائل، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو روزانہ پڑھیں، 100 کی تعداد میں پڑھیں، تو یہ بہترین ہوگا، آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے یہ نکال دے گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی پریشانی آپ کی گھر میں ہے کہ خدا نخواستہ اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، یا گھر میں کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، یا کوئی جائیداد کے مسائل ہیں، زندگی ہے، بے شمار قسم کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ استغفار تقریباً 1.25 لاکھ کا آپ ختم کریں۔ لیکن یہ 1.25 لاکھ آپ ذاتی طور پہ خود ختم کریں گی اور یا کریں گے، اور 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی۔ آپ اس کی ایک تعداد مقرر کر لیجئے کہ دن میں آپ کتنا پڑھ سکتی ہیں، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ نیت کے ساتھ اور دل کے ساتھ اس کو پڑھیں گی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وظیفے کے دوران میں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب آپ اس استغفار کو زبان سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل بھی اس کے ساتھ ہو۔ یہ نہ ہے کہ آپ زبان سے تو پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کے دانے گرا رہے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے اور میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں۔ تو اس کے لیے زبان کے ساتھ آپ کا دل بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت انسان کو فلاح نصیب کرتے ہیں، اور رحمت اور برکت کا نزول اس شخص کے اوپر ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں جو سورہ بقرہ کی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔